غلط شیطان، وہ شیطان جو نظر نہیں آتا، بائبل کا راز جو مذہب ہمیں کبھی نہیں بتاتا۔ یہ جی آج کا ٹاپک ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم ایک ہی جنگ بار بار کیوں ہارتے ہیں؟ اب آپ کے دل میں سوال آئے گا کہ کون سی جنگ؟ تو جی زندگی کی ہم سبوں کو زندگی ملی ہے، ہم سب ایک ہی جنگ جو ہے وہ بار بار ہار جاتے ہیں۔ ہمیں بچپن سے ابلیس یا شیطان کی یہ تصویر دکھائی گئی کہ شیطان کوئی سینگوں والا، دم والا، آگ میں جلتا ہوا بیرونی افریت ہے۔ افریت کہتے ہیں جی جن کو، جو کہیں اندھیرے میں رہتا ہے اور موقع ملتے ہی ہم پر حملہ کر دیتا ہے۔ ہمیں بچپن سے کارٹونز کے ذریعے، فلمز کے ذریعے اور میڈیا پر ہمیں یہی تصویر ابلیس کی دکھائی گئی ہے۔ اس لیے جب بھی ہم گرتے ہیں، اور خاص طور پہ جی چرچز میں بھی ہمیں اسی طرح کی تصویر دکھائی گئی ہے۔ اس لیے جب بھی ہم گرتے ہیں یا کوئی غلط فیصلہ کرتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، گناہ میں گرتے ہیں، تو بغیر سوچے سمجھے فوراً کہہ دیتے ہیں جی یہ شیطان کا کام ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے ارد گرد، مگر تھوڑی دیر کے لیے رکیے اور سوچئے، اگر شیطان یا ابلیس اتنا ہی خوفناک اور اتنا ہی باہر ہوتا تو انسان ہزاروں سال سے ایک ہی جگہ کیوں کھڑا ہے؟ جب میں ایک ہی جگہ کہتا ہوں تو بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ کیوں ہر نسل ریپیٹڈلی وہی ایک جیسی غلطیاں دہرا رہی ہے؟ کیوں ہم چرچز جا کر بھی خدا کا کلام جانتے بوجھتے بھی غرور، خود فریبی، نفرت، حسد، ظلم، تفرقات، بدعتیں، جدائیاں، ایک دوسرے کو مارنا، ایک دوسرے سے جلنا، ان تمام گناہوں سے باہر نہیں نکل پائے؟ کیوں آج تک مذہب کے اندر رہتے ہوئے بھی تمام اوپر دیے ہوئے جتنے بھی میں نے گناہوں کا ذکر کیا، ہم ان سے باہر، ان کے چنگل سے آزاد نہیں ہو پائے؟ تو آپ سمجھا کہ جب میں کہتا ہوں ہم ایک ہی جنگ بار بار کیوں ہار جاتے ہیں، تو مطلب یہی ہے کہ ہم سب کے سامنے اسی طرح کی چیزیں آتی ہیں۔ اچھا، مزے کی بات، یہ ساری چیزیں کہاں سے آتی ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بائبل میں شیطان ایسا نہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں، جو بائبلی شیطان ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں یہ ابلیس شیطان، وہ ایسا نہیں ہے۔ بائبل ہمیں ایسے شیطان کے بارے میں نہیں بتاتی۔ بائبل میں شیطان شور نہیں مچاتا، وہ زبردستی نہیں کرتا، وہ دلیل دیتا ہے۔ غور سے سنیے گا، بائبلی شیطان، بائبل میں جو ابلیس ہے وہ دلیل دیتا ہے، وہ سوال اٹھاتا ہے۔ اب میں نے یہ کیوں کہا، اس کا بھی جواب میں آپ کو بھی دے دیتا ہوں۔ پیدائش میں اگر آپ پڑھیں تو پیدائش میں ابلیس نے انسان کو ڈرایا یا دھمکایا نہیں، اس نے صرف ایک جملہ کہا۔ کیا جملہ تھا؟ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جملہ یہ تھا جی، کیا واقعی خدا نے کہا تھا؟ کیا واقعی خدا نے کہا تھا؟ مطلب یہ ہوا کہ اصل فریب گناہ نہیں بلکہ گناہ کو درست ثابت کرنے کی منطق ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یسوع کی آزمائش ہوئی تو ان کو آزمانے کے لیے شراب، زناکاریاں، کھلا گناہ استعمال نہیں ہوا، بلکہ آیات مقدسہ، منطق اور مذہب کا سہارا دیا گیا۔ لکھا ہے کہہ کر یسوع کو فریب دینے کی کوشش کی گئی، کیونکہ جب شیطان مذہب کی زبان بولنے لگے تو سب سے زیادہ اس کی پہچان کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، نوٹ کیجئے گا، بائبل ایک اور حیران کن انکشاف کرتی ہے کہ گناہ کہیں باہر سے نہیں آتا۔ بائبل ایک بڑی ہی خوبصورت بات کہتی ہے، بڑا حیران کن انکشاف کرتی ہے کہ گناہ کہیں باہر سے نہیں آتا، بلکہ انسان کی اپنی خواہش سے جنم لیتا ہے۔ جی ہاں، اب اس کے لیے میں آپ کو حوالہ جات دیتا ہوں۔ پڑھیے مرکز 7واں باب، اس کی 20ویں آیت سے لے کے 23ویں آیت تک، اور متی 15واں باب، اس کی 18ویں آیت سے لے کے 20ویں آیت تک، جہاں لکھا ہے کہ جو کچھ آدمی کے اندر سے نکلتا ہے وہی اسے ناپاک، گناہگار کرتا ہے۔ جی ہاں، پڑھ لیجئے۔ ایک اور حوالہ پڑھیں، یعقوب پہلا باب، اس کی 14ویں آیت اور 15ویں آیت۔ کیا لکھا ہے؟ ہاں، ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے، پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ اب یہ خواہش شیطان تخلیق نہیں کرتا۔ یہ غور سے سنیے گا، سمجھیے گا، یعقوب کے اندر جس خواہش کا ذکر ہو رہا ہے یہ شیطان تخلیق نہیں کرتا، وہ صرف وہی جگاتا ہے جو پہلے سے ہمارے اندر موجود ہوتا ہے۔ ابلیس یہ خواہش نہیں جگاتا، بلکہ ابلیس صرف وہی جگاتا ہے جو پہلے سے ہمارے اندر موجود ہوتا ہے۔ اور یسوع مسیح نے اس کی بڑی واضح طور پر تصدیق کی ہے کہ جو کچھ آدمی کے اندر سے نکلتا ہے وہی اسے ناپاک اور گناہگار کرتا ہے۔ اس لیے ہم
ہر بار ہار جاتے ہیں اور الزام باہر ڈال دیتے ہیں، خود کو معصوم سمجھ لیتے ہیں۔ مذہبی تاریخ کی سب سے بڑی شکست یہی ہے کہ انسان نے ہمیشہ خود کو خدا کی طرف سے اور دوسروں کو ابلیس کی طرف سے سمجھا، اور اسی وجہ سے تباہی اور بربادی پھیلی، اور آج بھی اسی وجہ سے پھیل رہی ہے۔ اب سوال یہ نہیں ہے کہ شیطان کہاں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہم کس آواز پر یقین کر رہے ہیں۔ وہ آواز جو ہر وقت درست ثابت کرتی ہے، جو کہے کہ تم مجبور تھے، کہ تم نے غلط نہیں کیا، کہ مسئلہ تم میں نہیں بلکہ حالات میں ہے، یعنی اپنے آپ کو صحیح کرنے والی جو آواز ہم سنتے رہتے ہیں اکثر اپنے ضمیر کی، کیا وہ شیطان تو نہیں ہے؟ سوچیے گا ضرور۔ یہی شیطان کا سب سے مضبوط حربہ ہے کہ وہ ہمیں ہمارے ہی ضمیر کے سامنے مطمئن کر دیتا ہے۔ وہ آپ کو مجبور نہیں کرتا کہ گناہ کرو، وہ بندوق نہیں رکھتا۔ اب سوچنے کا مقام یہ ہے کہ اگر ابلیس یا شیطان ہمیں گناہ کی طرف نہیں دھکیلتا بلکہ ہمیں توبہ سے بے نیاز کر دیتا ہے، تو ذرا رک کر سوچئے، آج آج وہ یعنی ابلیس کس کی آواز میں ہم سے ہم کلام ہو رہا ہے؟ کیا ہم نے جو اس سے پہلے، آج سے پہلے یا ابھی اس وقت کوئی ایسی آواز سنی جو ہمیں لگتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے تھی، یا ہمیں لگتا ہے کہ وہ ابلیس کی طرف سے تھی؟ سوچیے گا ضرور۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔